عامر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کول ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں چیزیں، آج فائنلی خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات آپ لوگ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے، مذاکرات میں ہوں ڈیمانڈز بھی. اب مذاکرات کرنے کس نے ہیں اور کس سے کرنے ہیں یہ طے نہیں کوئی کر سکا ابھی تک. یہ پتہ نہیں آپ نے تو بتائیے، میں کول ڈاؤن مجھے چھیڑنے کے لیے کہہ رہی ہے کول ڈاؤن ہو رہی ہیں چیزیں بالکل بھی کول ڈاؤن نہیں ہو رہی، اینڈ دے آر ہیڈڈ فار اے ویری بگ گیمبل جو ہے. اور 24 نومبر کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور وہ ظاہر ہے ٹیکٹکس کے طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے، فلانا نہیں آئیں گے، مگر کوئی مذاکرات بالکل بھی نہیں ہو رہے. اور مجھے دور دور تک اس کا کوئی امکان نہیں نظر آتا کہ اگر وہ دکھا سکیں کہ علیمہ بی بی نے کہا کیا ہے. میں اس کی پھر ٹرانسلیشن کرتا ہوں پروڈیوسر، دکھائیں انہوں نے کہا کیا ہے، مذاکرات کی شرائط ذرا سنوا دیں کیا ہیں. صرف 3 پوائنٹ ایجنڈا جو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اب تک رول آف لا، جس کا مطلب ہماری جوڈیشری. دوسرا جو ہمارا لوگوں کا، ہمارا سب کا جو ووٹ چوری ہوا ہے اس کے لیے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. یہ سنوا دیا ہم نے عامر صاحب. جی یہ وہ جو کہا جاتا ہے ذرا مذاق کے نہ کرنے والی باتیں ہوئی نا چوہدری صاحب، پھر نہ ہی سمجھیے. تو یہ نہ ہی سمجھیں کہ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ حکومت اس وقت پوزیشن میں ہو ماننے کی. اور انہوں نے بھی وہی 3 دہرائی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی، لا جو ہے نا، رول آف لا، وہ انہوں نے بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے سے مراد ہے کہ عدالتی نظام جو کیپچر کیا گیا اس کو ریلیز کیا جائے، جو کہ ابھی بالکل بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور یہ کوئی 2-4 دن میں تو ویسے ہی نہیں ہونے لگا. اس کے بعد دوسری کہ جی مینڈیٹ ہمارا واپس کریں، یعنی کہ تمام پارلیمان کو ڈیزالو کر دیا جائے، اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، یا گورنمنٹ صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی گھر چلی جائے. تو یہ بھی نہیں مانا جا سکتا، نہ ہی ہونے جا رہا ہے. تیسرا یہ کہ ناجائز جو گرفتاریاں ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ناجائز گرفتاری میں انہوں نے نام نہیں لیا، عمران خان بھی شامل ہیں، کہ عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذاکرات، انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں وہ 24 نومبر کو اپنا اس کو وہ جلوس نہیں کہہ رہے ہیں، جو کہ زیادہ ایک خطرناک بات ہے کہ اس کی حیت نہیں پتہ یہ کیا ہے. ایک لحاظ سے تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ وہ کہ جی پتہ نہیں ہے جی یہ کیا ہے، کنفیوزڈ ہیں، مگر یہ زیادہ کنفیوژن جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہ میں واڈا صاحب کو سن رہا تھا کہ جی 50 لاکھ بھی لوگ آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. واڈا صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ہمیشہ بیک ڈور سے الیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں، وہ کبھی سیاسی ورکر نہیں رہے. انہیں پتہ نہیں ہے 50 لاکھ تو چھوڑیں، 50,000 بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یہ جو بہت بڑا جلسہ کہا جاتا ہے کہ جی لاکھوں ملینز کا جو جلسہ کہا جاتا ہے، وہ 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. 40-50 ہزار سے منار پاکستان بھر جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ بڑی خلقت ہوتی ہے. وہ 40-50 چھوڑیں، 20-30 ہزار اسلام آباد میں اگر لوگ آ جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہ 20-30 ہزار یہ یاد رہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی، جس کی کہ 40 لاکھ ان 2 شہروں کی آبادی ہے، یہ اس کی زیادہ تر سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، یہ ان کا ووٹ بینک ہے. یہ 40 لاکھ میں سے اگر 40 ہزار لوکل بھی آ جائے، باہر کو چھوڑیں، تو بہت زیادہ لوگ ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ کہنا، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ، اور پھر تیاریاں بھی کرنا. لاہور سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 70-80 بندے گرفتار ہو رہے ہیں، کنٹینرز لگ رہے ہیں، رینجرز بلائی جا رہی ہے. تو بالکل یہ کیا جاتا ہے. لفاظی کو چھوڑے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے بہت بڑا جوا ہے اور گیمبل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ بار بار یہ چانس لینا کہ لوگوں کو آپ مجبور کریں، سڑکوں پہ آئیں اور بات چیت کے ذریعے حل نہ کریں اور ان کا مذاق اڑائیں، تو وہ ایک رسک ہوتا ہے. ایک رسک عمران خان بھی تو لے رہے ہیں نا، بار بار بلاتے ہیں. میری عرض سن لیں. وہ گورنمنٹ کا اس لیے بڑا رسک ہے
کہ وہ ان کا ایک لمحہ آتا ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے کہ ایک دفعہ وہ چنگاری جو ہے پھٹ جاتی ہے، آتش فشاں بچ جاتی ہے. یہ ہمارے سامنے 77 کے اندر میں موجود تھا مسلم مسجد کے وقت جب وہ ہوا. یہ ایسے بہت یہ چند ہزار لوگ ہی تھے، زیادہ نہیں تھے. وہیں پہ فائرنگ ہو گئی، 10-11 لوگ مر گئے اور دیٹ واز اٹ، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ کئی دفعہ یہ چانس لینا، اور یہ چانس لیا جاتا ہے، ایکسیسو یوز آف فورس کی جاتی رہی ہے اسلام آباد میں. شکر ہے ایسا نہیں ہے. مجھے بڑی امید ہے، میری بڑی آرزو ہے کہ کوئی کسی قسم کا تشدد وائلنس نہ ہو. مگر یہ چانس لینا اگر کہنا جو عمران خان کا آپ کہہ رہی ہیں نا، پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں they have nothing to lose. وہ کہتے ہیں ہمیں آگے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ان کا لیڈر سمیت ان کی تمام ٹاپ ٹیئر جو ہیں وہ یا جیلوں کے اندر ہے، یا دوڑے میں ہیں، یا بھگا دیے ہیں، مار کٹائی کر دی ہوئی ہے. تو ان کے لیے تو اپنے ورکر کو یہ امید دلائے رکھنا اور یہ آس دلائے رکھنا ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے. ان کے پاس وہ جو ہے نا they have nothing to lose. ان کا کیا جاتا ہے اس سے؟ وہ پہلے ہی دیوار سے لگے ہیں. وہ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہو. گیمبل یہ گورنمنٹ کے لیے ہے، اور وہ لوکل نہیں ہے صرف. اس وقت آپ دیکھیں حالات بھی بدل گئے ہیں. یہ پہلے 2-2.5 سال کے مقابلے میں فرق کیا پڑا ہے؟ فرق یہ پڑا ہے کہ ایک تو امریکہ میں ٹرمپ صاحب آ چکے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی تبدیلی ہو گئی. وہاں 2 دفعہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی ایک اوور ویلمنگ تعداد میں کانگریس مین کے لیٹرز جا چکے ہوئے ہیں. تو یہ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں چاہے، اور ٹرمپ سے ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آ رہا، مگر وہاں سے وہ ایسا کچھ زیادہ خدا نہ خواستہ ہماری اکانومی کے لیے بھی یہاں برا ہے، ہمارے ساکھ کے لیے بڑا برا ہے، IMF کے لیے بڑا برا ہے. ہمارے وہ ایلائز جنہوں نے ہمیں رول اوور دینا ہے، جب وہ دیں گے کہ یار یہاں پہ حالات خراب ہو جائیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے. امریکہ کو بھی نوٹس لینا پڑ جاتا ہے. UK کے بھی جو ہے فارن سیکرٹری صاحب نے اپنے MPs کو یہ خط لکھا ہے کہ ہم آپ کو یقین دہانی کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. وہ بھی دلاسے دیتے پھر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے تو اس وقت دنیا پوری جو ہے نا پریشان اس لیے ہے کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے. کہ جب سے یہ امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ اس کے جو میزائل ہیں یوکرین میں کہ وہ اس کو داغیں، اور وہ داغ رہے ہیں روس میں. آج جو اب پریزیڈنٹ پیوٹن نے انہوں نے اپنی نیوکلیئر پالیسی تبدیل کی ہے، اور یہ دھمکی دی ہے کہ کسی نان نیوکلیئر ملک کی طرف سے جو کہ یوکرین ہے اور ہمارے اوپر کسی نیوکلیئر کنٹری کی سپورٹ سے، یعنی امریکہ کے میزائل ہیں وہ آتے ہیں تو ہم اسے نیوکلیئر حملہ ہی سمجھیں گے. ہم اس کے بعد ہم وہ پورے بلاک کو وہ کریں گے. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے اس کے مقابلے میں نیوکلیئر بم بھی بھیج سکتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ یوکرین میں پھینکیں گے یہ. مگر اس وقت دنیا ڈری ہوئی ہے. اس وقت دنیا ہم صرف اندرونی معاملات دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو اندرونی مسائل حل نہیں کریں گے تو باہر دنیا میں بڑے خطرات ہیں، بہت زیادہ خطرات ہیں. یہ تو بہت ہی کشیدگی والے ایشوز ہیں. اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہونا باقی ہے عامر صاحب. لیکن پاکستان کے جو اندرونی خدشات ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں.